وقت تو 1 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. آج میں آپ سے کچھ زیادہ وقت مانگنا چاہتا ہوں اور اس کی خاص کیفیت ہے. اس کا تعلق کچھ میرے جذبات سے ہے. دنیا کی ہر چیز جو مرغوب خاطر ہو، پسندیدہ ہو، اس کا ختم ہونا، اس میں کمی آ جانا، وہ وجہ ملول خاطر ہوتا ہے، انسان کے دل پہ گراں گزرتا ہے. یہ ٹھیک ہے، میں بھی انسانوں میں سے ہوں، مجھے زیادہ عرض تو نہیں کرنا. یہ متاع حیات، یہ سرمایہ زندگی اللہ کا احسان ہے. مجھے کبھی اتنا میسر نہیں آیا، یا میں نے کبھی اتنا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی کہ جو اتنا فراواں ہو کہ اس میں کمی مجھے وجہ ملول ہو. ادارے کے مطابق وہ دیتا گیا. مرغوب خاطر چیزیں میری ذوق لطیف جو تھا اس کی تسکین کے لیے فنون لطیفہ کی چیزیں، ان میں کمی اور ختم کا سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنے اندرونی جذبات کے نسبت سے ان چیزوں کے اندر کشش ہوتی ہے، وہ بھی بات نہیں. میرے لیے اس کائنات میں مرغوب ترین متاع حیات خدا کی کتاب تھی، اور محبوب ترین ہستی اس کتاب کا لانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس وقت میں قرآن کی بات کرتا ہوں، 2 منٹ کے بعد حضور کی بات بھی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ یہ ایک بحر بے کراں ہے، ایک ایسی ندی ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. اس کے ختم ہو جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں. لیکن جب اسے کاغذوں کے فانوس کے اندر ہم نے محفوظ کر دیا تو یہ مادی پیکروں کے اندر آ گیا. اب اس کا شمار بھی ہم اپنے حساب و شمار سے کرتے ہیں. پہلا پارا، دوسرا پارا، پھر تیسرا پارا. اب میں اپنی اس کیفیت کو آپ کے سامنے لاتا ہوں. بچپن سے 5-6 سال کا ہوں گا کہ قرآن کا پارا میرے ہاتھ میں آیا. ٹھیک ہے، وہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا. قریب 50 سال سے عزیزان مان میری کیفیت یہ ہے، اس دن کے سوا کہ جب میں طبعاً معذور نہ ہو گیا ہوں، قرآن کریم کی تابدار روشنی سے میری آنکھیں منور ہوتی رہی. ہر روز یہ کیفیت 50 سال سے میری. لیکن ایک احساس 50 سال سے ہی میرے اوپر ہے، اسے آپ جذباتی کہیے، شعوری تو نہیں. جب بھی میں 29ویں پارے کے آخر میں پہنچتا ہوں تو مجھے کچھ دھکا سا لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی منطق کی روح سے اس کی دلیل نہیں دے سکتا جسے میں لامنتہا مانتا ہوں، لیکن وہ جو شمار ہمارا ہو رہا ہے نا محسوس قاعدوں سے، محسوس طریقے سے، 29ویں کے یہ جو میں نے آپ کہا ہے نا آپ سے کہ یہ 29ویں پارے کی آخری آیت ہے، یوں ہی نہیں کہا، میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے. وہی جو میں نے عرض کیا ہے جو ساری عمر میرے ساتھ ہوتا رہا ہے. یہاں میں پہنچتا ہوں تو یوں احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا، اور میں پھر اس ختم نہ ہونے کے یا اس ختم ہو جانے کے احساس کو اس طرح سے بہلاتا ہوں کہ جب آخری سورت کی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس آتا ہوں تو میں کرتا یہ ہوں من الجنت والناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں یوں کر لیتا ہوں اس کو کہ وہاں کا وہ جو تاغا ہے میں توڑتا نہیں، وہاں یہاں آ کے اس کی گرہ دے لیتا ہوں اور پھر شروع ہو جاتا ہوں. انسان اپنے آپ کو بھی کس قسم کے حسین فریب دے لیتا ہے. قرآن کریم کی کیفیت یہ ہے میری، نہ ہونے والا بحر ذخار ہے. یہ کیفیت میری، اور
زیادہ شدت کے ساتھ ابھری ایک اور مقام پر. میں نے معارف القرآن کا سلسلہ شروع کیا. پہلے اس کا نام معارف القرآن تھا، بعد میں الگ الگ جلدوں کے الگ الگ نام آئے، اور اس میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی داستان جلیلہ مسلسل چلی آ رہی تھی. پہلے وہ جوئے نور آئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے غالباً حضرت شعیب تک ہیں. پھر وہ برق طور آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے کا سلسلہ ہے. پھر شعلہ مستور آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. اب وہاں یہ جو پیچھے سلسلہ چلا آ رہا تھا، جب میں نے وہ ختم کیا ہے ان کی داستان کو، آخری واقعے، تو وہ ایسا محسوس ہے جیسے 29ویں پارے کی آخری آیت ہے. وہ سلسلہ جو ختم ہوا، آگے جو شروع ہونا تھا اس کا تو پوچھو نہیں، اس کی جلالت مرتبت. لیکن یہ چیز کہ یہ سلسلہ جو ہے اتنا سلسلہ دراز، وہ اب ختم ہو رہا ہے، تو ایک احساس تھا. میں نے اس مقام پہ پہنچ کر شعلہ مستور میں اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے. میں اپنی دعاؤں کا صلہ آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ میرے جذبات نے اس وقت اظہار کیا جن الفاظ میں آپ کو سنا دوں، آپ اسے سن لیجئے گا. اس مقام پر پہنچ کر میں نے یہ لکھا، میرے سامنے ہے یہ چیز، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جذبات کی شدت کا کیا عالم تھا. پتہ نہیں بعض اوقات خود لکھنے والا بھی محسوس نہیں کرتا کہ کس عالم کے اندر یہ چیز لکھی جاتی ہے اور لکھی گئی ہے. میں نے لکھا تھا، طائران حزیرہ قدس کا وہ کاروان شوق جو صبح ازل جھلملاتے تاروں کی سکوت افزا شبنمی چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا. تندیل آسمانی کی بصیرت افروز جہاں تاب روشنی میں زمزمہ سنج و نغمہ بار جذب و کیف کی نورانی وادیاں طے کرتا اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منزل روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح دور سے مسکراتا نظر آتا ہے. چراغ منزل آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے کس کو کہا. وہ مقام جہاں اس مقصد عظیم کی تکمیل ہوگی جس کے لیے خاک کے ذرے مختلف ارتقائی ادوار طے کر کے پیکر آدم میں متشکل ہوئے، اور یہ پیکر آب و گل مقام شرف و مجد انسانیت کی طرف رواں دواں زیادہ پیما ہوا. نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ رشد و ہدایت ایک جوئے رواں تھی جو دامن کہکشاں سے فراز کوہ پر جلوہ بار و گہر ریز ہوئی اور سینہ کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتی. آپ اندازہ لگا لیجئے جو کشمکش حق و باطل کی ہو رہی تھی کس انداز سے اس میں نے عرض کیا ہے. اللہ کا یہ فضل تھا. ہاں، سینہ کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتی، سرود زندگی کو اپنی لہروں کے آغوش میں پرورش دیتی. داخل دشت و صحرا ہوئی. گوئٹے کا ایک نظم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے ہاں فارسی زبان میں. نعت کی دنیا میں میرے نزدیک اس سے بلند مقام شاید ہی کسی کو نصیب اور ہوا ہو. اقبال نے اپنے ہاں بھی لکھا ہے، گوئٹے جو کہہ گیا ہے وہ عجیب حقائق کی دنیا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اس نے لکھا ہے کہ در خواب ناز بود با گہوارہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں پا لیتی ہیں کہ یہ کیا مقام تھا، یہ کیا ہستی تھی. در خواب ناز بود با گہوارہ صحاب وا کرد چشم شوق با آغوش کوہسار. فاران کی چوٹیوں کے اوپر آ کر آنکھ کھلی. از سنگ ریزہ نغمہ کو شاید خرام او، اس کی رفتار پتھروں کے ریزوں سے نغمے پیدا کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی. اللہ اکبر.
سیمائے ہو کیوں آئینہ بے رنگ و بے غبار، اس کی پیشانی جلوت بار بے رنگ و بے غبار، زی بحر بے کرانہ چے مستانہ میرآباد، اس بے کرا سمندر کے اندر وہ لہر کس قدر مستانہ انداز سے چلی آ رہی ہے، در خود یگانہ از ہم از در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ میرآباد، اپنی ذات کے اندر بے قرار، دوسروں سے بیگانہ رہا۔ میں نے لکھا کہ یہ مست خرام جوئے بار دشت و صحرا میں زمین صالحہ کو لال ہزاروں میں تبدیل کرتی اور خس و خاشاک اور ہر کشت زبوں حاصل کو اپنی موجوں کی لپیٹ میں بہاتی آگے بڑھتی گئی۔ انبیاء کرام کی داستان کا سلسلہ، گاہ اپنی سکوت افزار روانیوں سے سبزۂ نو دمیدہ کا منہ چومتی اور جھکی ہوئی شاخوں کو آئینہ دکھاتی، اور گاہ کف بردہاں طغیانیوں سے بڑے بڑے سرکش و تناور درختوں کو جڑ سے اکھیڑتی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، این و آن سے بے نیاز، ماحول سے مستغنی، گرد و پیش سے غیر متاثر، اپنی خودی میں مست، انسانوں کے خود ساختہ قوانین و ضوابط سے بے رخی برتتی اور صرف اس قانون سرمدی کا اتباع کرتی جس کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی تخلیق ہوئی تھی، جانب منزل بڑھتی گئی۔ گوئٹے کہتا ہے کہ دریائے پر خروش ز بندو شکن گذشت، شداء علی الکفار، دریائے پر خروش ز بندو شکن گذشت، از تنگ نائے وادیو کوہ دمن گذشت، ان گھری ہوئی وادیوں کے اندر سے چیرتی ہوئی گزری ہوئی، یکساں چو سیل کردہ نشیب و فراد رہا، مساوات محمدی۔ پانی کا کام یہی ہے، جہاں وہ گڑا ہوتا ہے اس کو بھی بھرتا ہے، جہاں فریض ہوتا ہے اس کے اوپر سے اس کی سطح ہموار ہوتی ہے۔ لگے کہ یہ جو تھی تعلیم محمدی، یہ اس طرح سے نشیب و فراز کی سطح کو ہموار کرتی ہوئی، طبقات کو مٹاتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ از کاخ شاہ و بارہ و کشت و چمن گذشت، اس نے نہ تو بادشاہوں کی طرح خراج معصول کیا کسی سے، نہ کسی باغبان کی طرح اپنا حصہ ان کی محنتوں سے اور چمن کے پھلوں سے مانگا۔ بے تاب و تند تیز و جگر سوز و بے قرار، کیا کہوں میں اس نات، بے تاب و تند و تیز و جگر سوز و بے قرار، در ہر زمان بتازہ رسید از کوہن گذشت۔ دور کوہن میں جو چیزیں شکستہ ہو چکی ہوئی تھی ان کو چھوڑتے ہوئے جدید دنیا کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ زی بحر بے کرانہ چے مستانہ میرآباد، در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ میرآباد۔ اور میں نے پھر دیکھا کہ یہ قافلہ رشد و ہدایت، یہ کاروان نور و نکہت ہر ناقہ بے زمام کو دعوت قطار دیتا اور ہر رہروے سفر حیات کی تقدیروں کی پردہ کشائی کرتا، اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آثار منزل نکھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ تکمیل سفر کی ہنگامہ خیز مسرت اور حصول منزل کی مسرت انگیز کیفیت کا اندازہ ہم شکستہ پاک کیا لگا سکتے ہیں، نہ جن کے قدم آشنائے جادہ، نہ آنکھیں شناسائے منزل۔ اس واضحانہ حقیقت کا پوچھئے کسی ایسے قلب زندہ سے جس پر یہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہو کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ کیف، یہ راحلۂ شوق اس وقت میقات میں آ پہنچا ہے۔ مجھے خوشی مسرت ہے اور فخر ہے اپنی اس تشبیہ پر۔ میقات آپ کو معلوم ہے کہ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو کعبے سے دور کچھ فاصلے پر، کچھ یہاں کچھ وہاں، وہ وہاں ایسے نشانات ہیں مقامات کے کہ جہاں پہنچ کر پھر احرام کا جامہ پہنا جاتا ہے، کپڑے اتارے جاتے ہیں، تو وہ در حقیقت تیاری ہوتی ہے حرم تک پہنچنے کی۔ وہ میقات ہوتا ہے، وہ وعدہ ہوتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے کسی کے ملنے کا، جہاں کوئی کہہ گیا ہو کہ یہاں کھڑے رہنا، ہم آئیں گے یہاں تمہارے لیے۔ کیا بات ہے اس لفظ کی صاحب، ہم تمہیں ملنے آئیں گے، یہاں ہمارا انتظار کرو۔ میقات
کیا عجیب الفاظ. اس وقت میقات میں پہنچ چکا ہے. میں نے لکھا ہے وہ دیکھیے ہر فرد کارواں مصروف احرام بندی ہے کہ اب اگلا قدم حریم کعبہ میں ہوگا. میقات پر پہنچ کر ہر زائر حریم قدس کا ولولہ شوق تیز تر اور راحلہ ذوق انا گسیختہ ہو جاتا ہے کہ منزل کا قرب اور عید نظارہ کی کشش اس کے رگ و پے میں بجلیاں بھر دیتی ہے. لیکن اس مقام پر میرا یہ عالم ہوتا ہے کہ ذوق و شوق کی برق آسا بے قراریاں اور جذب و کیف کی والہانہ سرمستیاں یکسر حیرت بن جاتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کا ہر ذرہ پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر. یہ وہ ادب کا مقام ہے اس آسمان کے نیچے جو عرش سے بھی نازک تر ہوتا ہے صاحب. اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں یا یہی وہ کیفیت ہے کہ جہاں میں 29ویں پارے کی آخری آیت میں پہنچا کرتا ہوں. بیان ہی یہ میری کیفیت ہو جاتی ہے. عزیزان من، میں جذباتی بہت کم ہوتا ہوں، لیکن جذبات کے موٹر صرف پٹرول سے ہی نہیں چلتی، اس میں موبل آئل بھی ہونا ضروری ہے صاحب. یہ ہے وہ کیفیت جو میں نے عرض کیا کہ یہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ جب آخری آیت آئی ہے 29ویں پارے کی تو میں اسے میقات کے سنگ میل سے پکارا کرتا ہوں. وہاں پہنچ چکے ہیں ہم، احرام باندھیے، تیاری کیجیے اب آگے حریم کعبہ میں پہنچنے کے لیے. قرآن کا تو جیسے میں نے عرض کیا ہے آخری آیت کے آخری لفظ پہ میں تو یوں کیا کرتا ہوں الناس الحمدللہ، اس اختتام سے میں ابتدا کر لیا کرتا ہوں. اسی طرح سے میں نے اس کو مطالعہ اور تلاوت کی ہے. یہ وہ چیز ہے، کہنے کو تو بہت سے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہے. ختم ہونے کے بعد جگر کا ایک شعر حسین ہے، گلے مل کر وہ رخصت ہو رہے ہیں، محبت کا زمانہ آ رہا ہے. کیا کیفیت ہے میں اسے محسوس کرتا ہوں. میں ختم کرتا ہوں قرآن کے آخری پارہ کو 29ویں پہ تو وہ کیفیت میری ہوتی ہے، وہاں 5 پہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، محبت کا زمانہ آ رہا ہے. اور پھر شروع ہو جاتا ہے. اور اس شروع ہونے کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب جس انداز میں بات کہہ گیا ہے کسی اور کو نصیب نہیں. وداع و وصل جدا گانا لذت دارت، تیرا رخصت ہونا اور تیرا آ کے ملنا دونوں کی لذت ہی الگ الگ ہوتی ہے. 1000 بار بھی رہو، 100,000 بار بھی آ، 100 دفعہ جا، 1000 دفعہ ہو، صدقے تیرے. قرآن کی کیفیت عزیزان من میرے ساتھ ہی ہے. وداع و وصل جدا گانا لذت دارت ہے. ختم کرتا ہوں. ختم کا لفظ بھی میں کامتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں، میں نہیں چاہتا یہ لفظ بھی ختم کروں. آخری پارے پہ پہنچ کے بعد آخری آیت پہ جاتا ہوں تو وداع اور پھر الحمدللہ سے وصل. وداع و وصل جدا گانا لذت دارت. کیا بات اس شخص کی کہ 1000 بار بھی رہو، 100,000 بار بھی رہو، 1000 بار صرف 100,000 بار. یہ ہے چیز کہنے کی جو ہوتی ہے لطیف باتیں. 100,000 بار قرآن کو جب یوں ودا کیا جاتا ہے میں کہوں گا تو اس کے بعد اس کا آنا جو ہوتا ہے وہ ایک نئی دنیا کے دروازے کھولتا ہوا آتا ہے. 50 برس ہو گئے عزیزان من. اتنی چھوٹی سی کتاب ہے کہ اندر میرے اب میں نے وہ لگا دیا ہے. ایک قطعہ ہے اتنا بڑا فریم کیا ہوا رکھا ہوا مصر میں، اس ایک کے اندر سارا قرآن لکھا ہوا ہے. اتنی چھوٹی سی کتاب ہے. وہ انگریزی کا ٹائپ جو بریف ہوتا ہے اس میں یہ آ جائے چند صفحوں میں کتاب آ سکتی ہے، لیکن کیفیت اس کی یہ ہے کہ نہ حد اس کے اسی سے نہ حد سامنے، یہ ختم ہی نہیں ہونے کو پاتی. ہر بار اس کو جب میں شروع کرتا ہوں ہر بار نئے حقائق سامنے آتے ہیں. 50 سال ہو گئے بھرے ہوئے ہیں رجسٹر میرے ان چیزوں کے لکھنے سے جناب، ختم نہیں ہو سکتا. قرآن نے جو کہا تھا کہ خدا کے حقائق کو تم ختم نہیں کر سکو گے، خاص سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں. قرآن کی کیفیت یہ ہے عزیزان من.